نے کہا کہ منصوص من اللہ لوگوں سے ہے. یہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اس بات پہ کہ منصوص من اللہ لوگوں سے ہے. اگر لوگوں سے ہے تو مفتی صاحب بسم اللہ لوگوں سے کہیں کہ آپ کو ہی خلیفہ بنا دیں. میں اصل میں ٹھاکر ہوں, گجر ہوں, میرے اوپر قریشی ہونا چاہیے, قریشی ہونا اگر میں قریشی ہوتا تو میں ضرور کوئی گڑبڑ. یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا, ان کے ہاں تو امامت کا لفظ یوز ہوتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اس کے رسول کا کام ہے. یہ تو ان کا کہنا ہے نا, اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا تو محمد اویس بھائی اللہ کے نبی کیا اچانک دنیا سے گئے؟ یہ تو توسی نے بھی لکھا ہے کہ اچانک دنیا سے نہیں گئے, آپ نے پہلے علیل ہوئے. تو اس علالت کے اندر اگر میرے آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر کو فرماتے تمہارا خلیفہ یہ علی ہے, بتائیں کوئی انکار کرتا؟ منصوص من اللہ اگر لوگوں سے ہے تو لوگوں نے یزید کو چنا, کیا وہ منصوص من اللہ تھا نا؟ اصحاب رسول خدا نے اس کی بیعت کی ہے, تو پھر یہ اللہ کی طرف سے, پھر آپ کہیں گے نہیں یزید جو اللہ کی طرف سے بنا ہے. اللہ جو ہے گمراہ نہیں کرتا. پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ دیکھو خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب حوض کوثر پر آؤ تو تم ہٹا دیے جاؤ, یعنی پھر رسول خدا کو ضمانت دینی چاہیے, تو تم تو گمراہ ہی نہیں ہوگے. یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صرف اور صرف علی کے گھر کے لیے نبوت اور رسالت لے کے آئے تھے, کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ میں آپ کو یہ کتاب کی تعلیم دے کے جا رہا ہوں, یہ آپ نے علی کو ہی سکھانی ہے, یہ عمر کو نہیں بتانی, یہ آپ نے ابو بکر کو نہیں بتانی. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی منصوص من اللہ لوگوں سے, آپ سوچیں یہ جملہ کہنے سے آپ سے کتنے سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آپ اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں, کہ واقعی لوگوں کو اسلام بتا رہے ہیں کہ واقعی اسلام ہے؟ تو پھر یہ سب نے اپنی بیعت لی ہے, مروان نے بھی لیے, تو پھر لوگ راضی بھی ہو گئے, تو کیا یہ منصوص من اللہ ہو گئے؟ اصحاب رسول خدا نے تو چنا, اسی بیعت یزید کی ہوئی ہے, کیسی ایسی بیعت کسی کی بھی نہیں ہوئی. تو پھر آپ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اللہ سے منسوخ کر رہے ہیں. 30 سال کے بعد میں ملوکیت مانتا ہوں. اللہ کے رسول آپ سے کہہ رہے ہیں میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, ٹھیک ہے, میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلافت جو ہے 30 سال تک ہوگی. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے, تو وہ مدت 30 سال کی کیوں دے رہے ہیں؟ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسل سے تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ کے چاچا کے بیٹے ہیں. ان کا جو مقام اور مرتبہ بنا ہے, اگر بی بی فاطمہ الزہرا ان کی زوجہ محترمہ نہیں ہوتی تو علی المرتضیٰ کو جو ہم ایک انفرادی حیثیت دے رہے ہیں, پھر تو وہ ملتی ہی نہیں. حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور سے ہیں, ایک شجرہ ہے, ایک نہیں وہ حدیث ایسے, شجرے سے مراد ہماری کتابوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام ہے, اور مکہ کے جتنے قریشی لوگ ہیں چاہے وہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں, ان سب کا جا کے ملتا ہے. ہم شجرے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا شجرہ لیتے ہیں. امیر المومنین اگر امام حسن مجتبیٰ کے لیے کہتے تو پھر صلح کی گنجائش نہ بنتی, پھر امام حسن کو بالکل پورا قتال کرنا پڑتا. اور اللہ رب العالمین زبردستی نہیں کرتا. کیوں؟ دیکھیں میں نے آپ کو آیت کے اندر سب چیز واضح کر دی. اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے نمائندے کی پیروی کریں. آپ کو اللہ رب العالمین نے نمائندہ دکھا دیا ہے, وصیت کروا دی ہے. آپ کا کام ہے کہ آپ جائیں, اللہ کی کعبہ آپ کے پاس چل کر نہیں آئے گا, آپ کعبے کے پاس جائیں گے. انہوں نے فرمایا کہ امام حسن کو اگر وصیت فرما دیتے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو پھر اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نہ مانتے تو ان سے قتال کرنا پڑتا. یہی بات یہ کر رہے نا, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ مولا کائنات وصیت فرما دیتے, اور مولا کائنات کے بعد جس طرح مولا کائنات نے قتال جاری رکھا, اسی طرح امام حسن بھی قتال کو جاری رکھتے اور امام حسین بھی قتال کو جاری رکھتے, یہ امت کسی نتیجے پر پہنچتی. اصل بات وہی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے منتخب نہیں کیا تو منتخب نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ بنانا, ان کے ہاں تو امامت کا لفظ یوز ہوتا ہے, یہ اللہ کا کام ہے, اس کے رسول کا کام ہے. یہ تو ان کا کہنا ہے نا, اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام ہے. اگر مجھے یہ بتائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کام ہوتا تو محمد اویس بھائی اللہ کے نبی کیا اچانک دنیا سے گئے؟ یہ تو توسی نے بھی لکھا ہے کہ اچانک دنیا سے نہیں گئے, آپ نے پہلے علیل ہوئے. تو اس علالت کے اندر اگر میرے آقا کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر کو فرماتے تمہارا خلیفہ یہ علی ہے, بتائیں کوئی انکار کرتا؟ بتائیے جی, کوئی انکار کرتا؟ یہ پوچھیں گے کوئی انکار کرتا؟ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بات کا علم ہے, ہاں ہر بات کا علم ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول مسجد سے لے کے بیت الخلاء تک مسائل بیان کرے اور امامت کرنی. جو چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے اولو الحل والعقد, یعنی اہل حل اور عقد پر چھوڑی ہے, یعنی کہ صاحب الرائے پر چھوڑی ہے, یہ اس کی نسبت کر رہے ہیں اللہ کی طرف. تو پھر اللہ بنا دیتا, اللہ نے بنایا کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک ٹیکنیکل بات انہوں نے کی کہ اگر اللہ نے کسی چیز کا ارادہ کیا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ میں نے ان کو خلیفہ بنانا ہے تو پھر اس میں حائل کیا شے ہے, پھر وہ ہو کیوں نہیں رہی؟ جس طرح امام مہدی علیہ السلام نے, یہ ذرا بیان فرما دیجیے. دیکھیں میری بات سنیں, قرآن میں جو ہے خداوند متعال کا فرمان ہے
انہوں نے کہا کہ اللہ جس سے راضی ہو جائے وہ کبھی پھر گمراہی کی طرف نہیں جاتا. یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے کی ہے یا مفتی عبدالقادر ہداروی صاحب نے کی ہے؟ یہ اللہ نے خود کی ہے. کس طرح سے کی ہے؟ لقد رضی اللہ دیکھیں عن اس میں عن المؤمنین اذ یبایعونک، اس کے اندر میں آپ کو منافقین دکھاؤں، ان کے نام بھی وہ بھی تھے. نہیں کوئی منافق ایسا نہیں ہے، خداوند متعال کا فرمان ہے. دیکھیں کوئی میں آپ کو اگر دکھاؤں، میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو چلیں ٹھیک ہے، میں بھائی آپ ٹائم لے لیں ان سے، میں ان کو جو ہے نا وہ نام لا کر دکھاؤں گا کہ کون کون تھا اس کے اندر. دوسری بات یہ کہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ کی بات، اور میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو بھی شخص واضح نشانیاں ہونے کے بعد تمام تر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ، ہر چیز اس کے سامنے واضح ہو چکی، جو اس کی اللہ کی اور رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور سبیل المؤمنین کے سوا کسی اور پر سبیل چلے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس ڈگر پہ وہ چلے گا ہم چلنے دیں گے، اچھا، اور محشر کے دن اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے گمراہ نہیں کرتا، پھر اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ دیکھو خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ جب حوض کوثر پر آؤ تو تم ہٹا دیے جاؤ، یعنی پھر رسول خدا کو ضمانت دینی چاہیے، تو تم تو گمراہ ہی نہیں ہوگے. نہ تو اللہ کے رسول نے یہ تفسیر کی ہے، نہ خود صحابہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ اب ہم جو کچھ کریں، ایسا تو نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پھر وہ کہاں جائیں گے آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ تو بالکل قرآن کے مخالف عقائد بیان کر رہے ہیں بھائی. اور کیا انہوں نے کہا کہ اب میں اس معاملے کو کلیئر کر دوں کہ بار بار جو ہے نا وہ سوال ہو رہا ہے. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر رسول خدا سے اگر کافر بھی جنگ کے میدان میں تمہیں صلح کی پیشکش کریں تو قبول کر لو، ٹھیک ہے. یہاں تو ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، ان کے مقابلے میں مسلسل ان کے سرداروں کو خریدا جا رہا تھا، کسی بھی صورت پیسوں کی صورت دے کے اپنی طرف جو ہے نا وہ شامل کیا جا رہا تھا یا وفاداریوں کو تبدیل کیا جا رہا تھا. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ لوگ نہیں چاہ رہے کہ ہم اللہ کا نور ہے ہماری پیروی کریں. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جو نور قرار دیا اس نور میں چلو. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، حدیث کے اندر آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے اللہ کے نور سے مراد یہ ولایت کا نور ہے جو اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، جو کبھی خود گمراہ نہیں ہوتے بلکہ وہ سبب ہوتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی سے نکالیں. تو امام حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ساتھ نہیں دے رہے لوگ. امام حسن نے حکومت کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، آپ اب خداوند متعال نے کیا فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہدوں کو نبھاؤ اور تم سے تمام عہدوں کا سوال کیا جائے گا، تم مسئول ہو. تو پھر جو شرائط امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائیں کہ یہ ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں پھر یہ ہمارے پاس لوٹے گی. لیکن انہوں نے ان کو اپنی میراث بنایا. یہی چیز دیکھیں نا، امام علی اگر کہتے کہ میں حسن کو بنا رہا ہوں تو پھر یہ کہتے کہ دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرایا کہ یہ میراث کو اپنے گھر میں لانا چاہتے ہیں. تو پھر وہ جو ہے وہ بات آتی کہ وہ مطلب اس کا وہ لیا جاتا ہے کہ ان کا، کیونکہ ڈائریکٹ الزام امیر المومنین پہ لگوایا گیا تھا کہ حضرت عثمان کے قتل میں یہ خود ملوث ہیں. حالانکہ امیر المومنین نے ان کا دفاع کیا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اس میں نہیں تھے. کو کھڑا کیا دروازے، بالکل کھڑا کیا. اب یہاں پر جو ہے دیکھیں آپ کو نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ جو ہے کسی بھی طرح سے جواب دیں گے یا جو بھی چیز بیان کریں گے تو آپ کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے. بھائی آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، عدول ہیں، ہم نے کب انکار کیا؟ ہم نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے آپ ضعیف نہیں مانتے، لیکن ایک عمل آپ کے لیے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں رکھتا. آپ پھر اس بات کا فتویٰ لکھ کر دیں گے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بار بار سوال کیا کہ بھائی اگر انہوں نے اپنے بیٹے کو مقدم رکھا، امام حسین کو خلاف نہیں دی حکومت، تو ان کا عمل کہیں کہ ہاں عین عدل ہے، حق صحیح کیا ہے، وہ اللہ و ہدایت کے ستارے ہیں. آپ یہ بھی فتویٰ لکھ کر نہیں دے سکتے. تو جب آپ اس طرح کے جوابات دیں گے تو آپ الجھتے جائیں گے. آپ یہ بات کہیں، واضح کریں کہ بھائی اللہ رب العالمین نے نظام کیا دیا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اسی طرح کا نظام دیا ہے کہ یہ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ سلسلہ حکومت کہاں جا کے پہنچی، مروانیوں کے ہاتھ میں، مروان اور آل مروان، پھر وہ سارے جو ہے وہ عباسی بھی آ گئے، پھر وہ حجاج بن یوسف بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ اپنے عقیدے میں سچے نہیں ہیں. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ منصف بنے. آپ کو تو احتجاج کرنا چاہیے کہ بھائی صحابہ کی موجودگی میں پھر تابعی کیوں وہ بن گیا، ہدایت کے ستاروں کی موجودگی میں تابعی کیوں خلیفہ بن گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جتنے بھی سوال اٹھاتا ہوں کوئی سالڈ دلیل کے ساتھ جواب مل جائے، لیکن نہیں، اسی لیے مجھے اپنے سوالوں کو بارہا دہرانا پڑتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالی تروڑ مروڑ کے ادھر سے ادھر باتیں کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس خاص دلیل نہیں ہے. پھر ایک بات یہ تقریباً کہتے رہتے ہیں، اکثر میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، کہیں اور بھی بیٹھتے ہوں گے، کہتے ہوں گے، اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے، کہ اللہ کے رسول کو علم ملا تو وہ علم کہاں گیا. یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول صرف اور صرف علی کے گھر کے لیے نبوت اور رسالت لے کے آئے تھے.
کہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا کہ میں آپ کو یہ کتاب کی تعلیم دے کے جا، یہ آپ نے علی کو ہی سکھانی ہے، یہ عمر کو نہیں بتانی، یہ آپ نے ابو بکر کو نہیں بتانی، یہ